آج کا ہمارا ٹاپک ہے کانسٹیٹیوشنل ٹریڈیشنز ان برٹن. برطانیہ میں سیاسی روایات، برطانیہ میں دستوری روایات. برطانوی آئین روایات اور رسم و رواجات کا مجموعہ ہے، اور اس میں ان روایات اور رسم و رواجات کا بڑا حصہ شامل ہے. یہ روایات کب بنی، کیسے بنی، کیسے پروان چڑھی، کیسے انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ طے کیا، کوئی اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا. یہ بات ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہی اور یہ حالات و واقعات کی پیداوار ہے. تھوڑا سا ہم اس بارے میں یہ دیکھیں گے کہ یہ روایات یا ٹریڈیشنز ہوتی کیا ہے. تو عام زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کام جو ہم روزمرہ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، ہمارے معمول کا حصہ ہے، اور پھر وہ عادت بن جاتی ہے. عادت کچھ اور ڈیولپ ہوتی ہے اور لوگ اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں یا اس پر ایک اچھی رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ رسم بن جاتی ہے. اور رسم جب ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ رواج کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اب یہاں جو صورتحال ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کام ڈیلی بیسس پر، روزمرہ معمولات کے ایسے کام جن کو لوگ عادتاً کرتے ہیں اور کر کے خوشی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور دوسری طرف اگر ان کو نہ کیا جائے، دوسروں سے الگ تھلگ رہا جائے، دوسروں سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی کوشش کی جائے یا نہ کیا جائے، تو اس پر ایک تشنگی محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات شرمندگی محسوس ہوتی ہے. جب معاشرے میں اس کا استعمال بڑھتا جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، اور لوگ بلا چون و چرا اور بلا خوف و خطر اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اس کو اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو پھر یہ پختہ عادت روایات کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور یہ روایات جب عدالتوں میں جاتی ہیں، عدالتیں اس کو تسلیم کرتی ہیں، اپنے فیصلوں کے ذریعے اس کی توثیق کرتی ہیں، تو پھر یہ باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کر لیتی ہے. برطانوی معاشرے میں بھی یہ اسی قسم کی، اسی طرح کی صورتحال ہے کہ وہاں کوئی پارلیمنٹ کا باقاعدہ بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، بلکہ برطانوی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ رسم و رواجات پر مبنی ہے. پروفیسر گلکرسٹ اس بارے میں کہتے ہیں کہ روایات وہ مفاہمات اور عملیات ہیں، یعنی انڈرسٹینڈنگز اور پریکٹسز جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں. ڈائسی اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ روایات ایسے اصولوں اور اعمال پر مبنی ہوتی ہیں جو اگرچہ تاج یعنی بادشاہ، وزراء اور دوسرے اشخاص کو آئین کے تحت منضبط کرتی ہیں، لیکن صحیح معنوں میں یہ قوانین نہیں ہوتے ہیں، یہ روایات ہی ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روایات وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روزمرہ معمولات، روزمرہ کے کام کاج ہیں، جو روز ہم جن کے بارے میں پریکٹس کرتے ہیں، جن چیزوں کو پریکٹس میں لاتے ہیں، ان کو کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، کر کے اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور نہ کریں تو شرمندگی ہوتی ہے یا بعض اوقات ایک تشنگی رہ جاتی ہے. اور جب یہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے بغیر گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
اور وہ بڑھتے بڑھتے پھر قانون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب قانون کی شکل اس لیے اختیار کر لیتے ہیں، یا اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ روایات جو ہے، کوئی عادت جو ہے، کوئی کسی بندے نے اپنائی ہے وہ چھوڑ دے، کوئی رسم جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا، کسی رواج میں نہیں پڑھنا چاہتا، کوئی روایت جو ہے بار بار کر رہا ہے، ہو رہی ہے، معاشرے میں ہو رہی ہے، وہ نہیں کر رہا، تو اس پر پابندی نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے الفاظ استعمال کیے، تشنگی یا شرمندگی ہو سکتی ہے، لیکن قانون کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ قانون کو ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ قانون کی پابندی نہ کی جائے تو اس میں خرابی ہو سکتی ہے، سزا ہو سکتی ہے، لیکن یہی روایات جب قانون کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو پھر ان کی پابندی جو ہے وہ لازم قرار پاتی ہے۔ تو برطانوی معاشرے میں ہمیں بہت زیادہ یہ روایات نظر آتی ہیں، اور جن روایات کا میں ابھی ذکر کروں گا برطانوی کانسٹیٹیوشن کا وہ حصہ مانی جاتی ہیں، لیکن یہ بات دلچسپی کا باعث ہوگی کہ وہ برطانوی قانون کا باقاعدہ حصہ ہونے کے باوجود وہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ نہیں ہے، وہ باقاعدہ قانون نہیں ہے، وہ صرف روایات ہے، لیکن وہ یعنی عوام الناس یعنی برطانیہ کے لوگ اس کو کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں یا خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ان روایات کا اگر ہم ذکر کریں تو ہم چند ایک برطانوی روایات دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں جب، اور ایک بات اس سے پہلے میں اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ روایات برطانیہ میں سیاسی عمل کا حصہ ہے، اس کے بغیر سیاسی عمل جو ہے وہ نامکمل ہے، اس کے بغیر سیاسی عمل آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو جو وننگ پارٹی ہوتی ہے، اکثریت حاصل میجورٹی پارٹی ہوتی ہے، اس کے سربراہ یا اس کے جو نامزد پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے اس کو حکومت بنانے کی کنگ کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے، اور یہ ایک طرح سے روایت ہے، اس کا یہ کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کوئی قانون نہیں ہے، لیکن یہ عرصہ دراز سے یہی ایک روایت چلی آ رہی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کابینہ جو ہے وہ اجتماعی طور پر جواب دہ تصور کی جاتی ہے، اپنے تمام افعال اور اعمال کے سلسلے میں کابینہ یعنی پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اب کسی ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موو ہو، کسی ایک وزیر کے خلاف اس کے کسی بل پر اس کو شکست یا اس کے خلاف نو کانفیڈنس موو جو ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ پوری کابینہ وزیر سمیت پوری کابینہ کو بھگتنا پڑتا ہے، اور ایک منسٹر کی شکست جو ہے وہ پوری کابینہ کی شکست ہے اور اس کو اقتدار سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اسپیکر جو ہے وہ عام طور پر اکثریتی پارٹی کا ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ اسپیکر منتخب ہوتا ہے تو اپنی پارٹی کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہو جاتا ہے، ایکچولی وہ غیر جانبداریت کی طرف جاتا ہے اور امپارشل رہ کر ہاؤس کو چلانا چاہتا ہے، اور اس کی اس امپارشیلٹی کی وجہ سے اس کو اتنی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں اس کو ظاہر ہے اس نے پھر الیکشن میں جانا ہے، اس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، جیتنا ہے، اس کی خواہش ہوگی کہ میں جیتوں اور دوبارہ ہاؤس میں پہنچوں، تو اب وہ کیسے اپنی اسی پارٹی میں جس کا وہ رکن تھا اسی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑتا ہے اور دوبارہ ایوان میں آ جاتا ہے، لیکن اس کی نیک نامی، اس کی غیر جانبداری کی وجہ سے اس کو جو ہے مخالف پارٹی جو ہے وہ اس کے سامنے اپنا امیدوار کھڑا ہی نہیں کرتی اور اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ بلا مقابلہ ان اپوز الیکٹ ہو کر
ہاؤس میں پہنچے تو اس طرح سے یہ اس کی اس امپارشیلٹی اور نیک نامی کا اعتراف ہوتا ہے کہ اس کو نہ صرف دوبارہ پارلیمنٹ میں منتخب ہونے کا موقع دیا جاتا ہے بلکہ اس کو دوبارہ اسپیکر بھی منتخب کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک روایت ہے, دستوری روایت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی آئین کا حصہ ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم عام طور پر ہاؤس آف کامن سے عام طور پر ہوتا ہی, آج کل تو ہوتا ہی ہاؤس آف کامن سے ہے, لیکن اس سے پہلے دارالامراء سے بھی ہوتا تھا. سالسبری دارالامراء سے تھا اور 1923 میں جو کنگ تھا جارج ففتھ, اس نے لارڈ کرزن کو مطلب اس کی پارٹی کی خواہش تھی کہ وہ وزیر اعظم بنے, لیکن چونکہ وہ لارڈ تھا اور دارالامراء کا رکن تھا اس لیے جارج ففتھ نے اس کو وزیر اعظم نہیں بنایا. اور اس کے بعد سے 1923 کے بعد سے یہ روایت چلی آ رہی ہے یہ کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ ہاؤس آف کامن سے ہی ہوگا, ہاؤس آف لارڈ سے نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤس آف لارڈز جو ہے وہ اپیل کی سب سے بڑی کورٹ مانی جاتی ہے کہ جو بھی اپیل کا آخری کورٹ آف اپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ ہے. اور جب اس میں یہ اپیل جو ہے جاتی ہے تو اس میں صرف وہی لارڈز بیٹھتے ہیں جو لیگل لارڈز ہوتے ہیں, قانونی عمران کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس اپیل کی جو ساری سماعت ہوتی ہے, ہیئرنگز ہوتی ہیں, وہ صرف وہ سنتے ہیں. اس کے علاوہ باقی لوگ, باقی ممبرز جو ہیں وہ نہیں بیٹھتے. کنگ جو ہے وہ کسی بھی بل کو مسترد نہیں کر سکتا اگرچہ اگر وہ دونوں ہاؤسز سے منظور ہو کے آیا, یعنی ہاؤس آف کامن سے منظور شدہ ہے, ہاؤس آف لارڈ سے منظور شدہ ہے, تو پھر کنگ کے پاس یا کوئین کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کریں, وہ اس پر سائن کریں یا نہ کریں, وہ بل منظور ہی سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ کی برخاستگی کا مسئلہ, پارلیمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر اگر چاہے یا اس کو کوئین کو مشورہ دے کہ پارلیمنٹ کو برخاست کر دیں, تو کوئین جو ہے وہ اس بات کی پابند ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ اس کو ڈیزالو کر دے, اور اگر وہ اس کو ڈیزالو نہ کرے تو وہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد خود ڈیزالو ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور روایت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام منسٹرز بشمول پرائم منسٹر وہ سب کے سب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ہاؤس آف کامن سے ہوگا, اور وزراء کی منسٹرز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہاؤس آف کامن سے ہوگی, اور کچھ تعداد جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ سے بھی لی جا سکتی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام منسٹرز انکلوڈنگ پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے, یعنی کوئی نان ممبر جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا. اس طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ دارالعوام یعنی ہاؤس آف کامنز کا سال میں کم از کم ایک اجلاس بلایا جانا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی جو بل مسودہ قانون یعنی بل جو ہے اس پر ہر ایوان میں 3 ریڈنگز یا خواندگیاں ہونا لازم ہے, یعنی اس کو 3 مرحلوں سے گزارا جاتا ہے تو پھر جا کر وہ قانون سازی کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہر جو اپوزیشن, ہر حکومتی ممبر کی تقریر کے ساتھ ہر اپوزیشن کے ممبر کو بھی تقریر کرنے کا موقع جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, ایک روایت یہ بھی ہے کہ تمام
جو مالیاتی بل فنانشیل بل جو ہیں وہ تمام کے تمام ہاؤس آف کامنز میں پیش ہوتے ہیں، اور کسی بھی بل کا جو ایک یہ ہے کہ یہ مالیاتی بل ہے، اس کی حیثیت کا تعین جو ہے وہ اسپیکر کرتا ہے کہ آیا یہ فنانشیل بل ہے یا نان فنانشیل. تو اگر وہ فنانشیل ہے یا نان فنانشیل ہے اس کی حیثیت کا تعین اسپیکر کرے گا. اس کے علاوہ یہ بھی روایت ہے کہ کابینہ جنگ اور امن کا اعلان ہاؤس آف کامنز کی مرضی سے کرے گی. اس کے علاوہ یہ بھی روایت ہے کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ایوان زیریں یعنی ہاؤس آف کامنز کی حمایت تک برسر اقتدار رہ سکتی ہے. جب تک ان کو ہاؤس آف کامنز کی حمایت حاصل رہے گی، سپورٹ حاصل رہے گی، تب تک وہ برسر اقتدار رہیں گی. اگر انہیں یہ سپورٹ حاصل نہیں ہوگی تو دو صورتیں، ایک یا تو ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو آئے گی یا پرائم منسٹر خود استعفیٰ ریزائن کر کے الگ ہو جائے گا. تاج یعنی جو کنگ ہے وہ کابینہ کے مشوروں کا پابند ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. یہ اس کو ہم بالتفصیل آگے ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ آج بھی برطانوی کانسٹیٹیوشن خواہ وہ دستوری قوانین ہوں خواہ وہ روایات، ان روایات کے تحت تمام کے تمام معاملات کنگ کے نام پر ہی کیے جاتے ہیں. کرتا پرائم منسٹر ہے اور پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پر وہ اس کی فائنل جو منظوری ہے وہ کنگ نے یا کوئین نے دینا ہوتی ہے. تو وہ اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنگ ہے یا کوئین ہے وہ کابینہ کے مشوروں کی پابند ہے، یعنی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. کابینہ جو ہے وہ پریوی کونسل کے اختیارات استعمال کرتی ہے، کیونکہ کابینہ پریوی کونسل کی ایک قانونی کمیٹی ہے. اس وجہ سے کابینہ پریوی کونسل کی بھی ممبر تصور کی جاتی ہے. اگر یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر پرائم منسٹر ریزائن کر تو اس کے بعد جو کنگ ہے یا کوئین ہے وہ اسی پارٹی کو یہ کہتی ہے کہ اپنا وہ پارلیمانی لیڈر نیا لائے. اگر وہ انکار کر دے تو پھر اپوزیشن کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ حکومت بنا سکتے ہیں یا بنانے کی پوزیشن ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اپوزیشن کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آ کر حکومت بنائے. لیکن اگر وہ بھی حکومت بنانے سے انکار کر دیں تو پھر نئے الیکشن جو ہے اس کی طرف جانا پڑتا ہے. تو یہ کچھ روایات ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. یہ برطانوی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب غیر تحریری ہیں، یہ روایات ہیں. انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ برطانوی معاشرے میں، برطانوی پولیٹیکل سسٹم میں، برطانوی سیاسی نظام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل کر لی ہے. برطانوی عوام جو ہے وہ روایات پسند ہے، وہ ان روایات کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، ان روایات کی قانون کی طرح پابندی کرتے ہیں. اصل میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ قدامت پسند ہے، کنزرویٹو خیالات کے حامل ہیں اور ان روایات کو پسند کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں ان روایات کی اس طرح سے پیروی کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں. ڈائسی یہ کہتا ہے کہ کہنے کو تو یہ سیاسی روایات، یہ سب روایات ہیں، مگر برطانوی عوام دل و جان سے اس کو عزت و احترام دیتے ہیں اور
इस तरह से इज्जत व एहतराम देते हैं जैसे ये कानून। लावल ये कहता है कि बरतानवी लोग जो है वो कदामत पसंद, इन रवायात से वो सदियों से वाबस्ता है और इनका एहतराम करते हैं। मसलन हम ये देखते हैं कि कोई बिल बादशाह के पास गया है और उस पर ये लाजिम है कि वो इसको साइन करे, लेकिन अगर वो साइन नहीं करता तो क्या? हम दूसरी तरफ इसके साथ ये भी देखते हैं, हमने अभी ये बात की थी कि स्पीकर जो है, हाउस ऑफ कॉमन का स्पीकर जो है वो ऐवान में इम्पार्शियल रहता है और इस हद तक इम्पार्शियल रहता है कि अपनी पार्टी की बुनियादी रूलियत से इस्तीफ़ा दे देता है। लेकिन अगर वो इस्तीफ़ा ना दे, अगर वो इम्पार्शियल ना रहे, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये रवायात है, इन कवानीन, ये इनको कवानीन की शक्ल में उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मगर चूँकि बात ये की है कि बरतानवी अवाम कदामत पसंद है, वो दिलो जान से इन रवायात को अपनाए हुए हैं, वो सदियों से इन रवायात को लेकर चल रहे हैं। अवाम बहुत बाशऊर है। ये रवायात जो है, दस्तूरी रवायात, ये सियासी निज़ाम का हिस्सा है। सियासी अमल इसके बगैर नामुकम्मल है और सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को इस बात का इदराक भी है कि अगर उन्होंने अवाम के जज्बात के ख़िलाफ़ काम किया, अगर उन्होंने अवामी रवायात के ख़िलाफ़ काम किया, अगर उन्होंने अवाम के जज्बात को मद्देनज़र नहीं रखा, उसके ख़िलाफ़ काम किया, तो फिर अगले इलेक्शन में वो किस मुँह से उनके पास वोट मांगने जाएंगे? वो उनको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो उनके नज़दीक रवायत शिकन होंगे। और एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि वो बादी नज़र में उनको रवायत शिकन नहीं समझ रहे, बल्कि कानून शिकन समझ रहे हैं, लॉ ब्रेकर समझ रहे हैं, और उन्होंने अवामी जज्बात का ख्याल नहीं रखा। और वो रवायात जो सदियों से उस माशरे में चल रही हैं, उन रवायात को नज़रअंदाज करने की, या दूसरे अल्फाज हम ये कह सकते हैं तोड़ने की कोशिश की, तो इसको वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करें। अगरचे हम ये देखते हैं कि ये रवायात तहरीरी नहीं है, मगर अवाम के जज्बात में, अवाम के खून में रची बसी। जो सियासतदान इसके ख़िलाफ़ जाएगा उसको अवामी गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा। वो अवाम का सामना आइंदा इलेक्शन में करने की पोजीशन में नहीं होगा। बरतानवी माशरे में समाजी, अखलाकी, सियासी अक़दार वक़्त के साथ साथ पनपी, हालात के तकाज़ों के मुताबिक उन्होंने वो परवान चढ़ी और अब ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है और इसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते। कोई इसकी खिलाफ वर्जी करे वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अवाम खुद इन रवायात का एहतराम और इज़्ज़त इसी तरह से करते हैं जिस तरह से आम कानून की, जिस तरह से कानून तोड़ना कानून शिकनी कहलाता है, इसी तरह से रवायत तोड़ना भी कानून शिकनी ही कहलाता है। ये है आज का टॉपिक, आपका लेक्चर जो आपने सुना। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा।